بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مسز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں مسز خان وائس اینڈ ولاگ۔ یہ چینل انفو جسٹ انفو ہی تھا، لیکن کیونکہ بہت سے وائس اوور کرنے کے بعد بہت سی باتیں میرے دل میں رہ جاتی تھی، تو میں نے سوچا کیوں نہ اپنے دوستوں کو، اپنے یوٹیوب فیملی کو اپنے دل کی باتیں کچھ شیئر کروں، کچھ ان کے لیے ایسی باتیں جو ان کی موٹیویشن کا، ان کے فائدے کا باعث ہوں، ان سے ڈسکشن کروں۔ تو ساتھ ہی ساتھ یہ میرے پاس ایک ٹرکش کیٹ ہے، انگورا ٹرکش، اس کو میرے بچے لے کر کھیل رہے ہیں، تو اس کا نام میں نے مونا رکھا ہے اور یہ بہت پیاری ہے۔ اور اب میں چل رہی ہوں کوکنگ کی طرف، اور ساتھ ہی ساتھ آج آپ سے ایک بہت ہی ضروری اور اہم ٹاپک پر بات کرنا چاہوں گی، جو کہ میرے ایکسپیرینسز ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے بہت سے دیکھنے والوں کو فائدہ پہنچے، بہت سی مائیں سمجھداری کے ساتھ اپنی بچیوں کو جہیز دے سکیں۔ جہیز جو کہ ایک ضرورت بھی ہے، ایک بوجھ بھی ہے اور ایک لعنت بھی۔ لعنت اس لیے کہ یہ والدین پر بوجھ ہے، اور اسلام کی اس میں کوئی اسلام میں جو ہے اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، اور مرد کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں تمام ضرورت کی چیزیں رکھے، اور بیوی جو ہے وہ اس کے گھر کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ لیکن کیونکہ ہمارے ایشین کنٹریز میں اس کو ایک فرض قرار دے دیا گیا شادی میں، اور اس کے بغیر بیچاری لڑکیوں کے رشتے بھی نہیں ہو پاتے، جن گھروں میں بیٹیوں کے لیے جہیز نہیں ہوتا، تو وہاں بیٹیاں بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو جاتی ہیں، لیکن ان کو کوئی مناسب رشتہ جو ہے میسر نہیں آتا۔ تو اس لیے یہ ایک ضرورت بھی ہے اور والدین پہ موجود ایک بوجھ بھی۔ اب ہمیں جہیز جو دینا ہے وہ کس طرح سے دینا ہے؟ میں خود بہت زیادہ جو ہے میرے والد صاحب نے جہیز مجھے دیا، اور لیکن ایک وقت ہے کہ اب مجھے ریلائز ہو رہا ہے کہ شادی کے 10-11 سالوں کے اندر ہی کہ میرا بہت سا سامان جو ہے وہ رکھے رکھے خراب ہو رہا ہے، حالانکہ بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کا تھا۔ پھر کچھ چیزیں یوز ہوئی ہیں اور کچھ چیزیں یوز نہیں ہوئی، ابھی تک جو ہے پیک رکھی ہوئی ہیں۔ تو اس طرح کا جہیز نہیں دینا چاہیے۔ میں بہت زیادہ شادی میں کپڑے لے کر آئی، تو اس کی وجہ سے میں 4-5 سال تک بالکل شاپنگ نہیں کر پائی، کیونکہ میرے پاس اتنے کپڑے تھے، 100 سے زیادہ سوٹ تھے، کہ وہ ظاہر ہے ہسبینڈ بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ یہ پہنیں پھر نئے لے لینا، اور مجھے خود بھی یہی محسوس ہوتا تھا کہ ابھی تو میں نے وہ کپڑے ہی نہیں پہنے، تو اب میں کیا کروں؟ تو یہی چیز ہے کہ ہمیں سوچ سمجھ کر اپنی بچیوں کو جہیز دینا چاہیے۔ اچھا، ہمارے ایک پڑوس میں ایک فیملی ہے، انہوں نے اپنی بچی کو بے پناہ جہیز دیا، ضرورت کی ہر چیز دی، سلامی میں بائک وغیرہ بھی دی، سب کچھ دیا، لیکن کچھ عرصے بعد ہی سسرالیوں کے رویے کی وجہ سے بچی کا گھر نہ بس سکا۔ تو جہیز جو ہے نا، اس کے لیے چند اہم پوائنٹ ہیں کہ جو آپ کو سوچ سمجھ کے دینا چاہیے، کیونکہ جہیز بہت کم ہو تو تانے ملتے ہیں، زیادہ ہو تو جو سسرال والے ہیں ان کو لالچ آ جاتا ہے اور وہ مزید ڈیمانڈ پہ ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ کے بیٹی کے سسرالی اگر آپ کو لسٹ بنا کے بھیجیں جہیز کی، تو ایسے جگہ پر بچی کا رشتہ نہ کریں، کیونکہ یہ ایک انتہائی غلط قسم کی سوچ ہے کہ انہیں بیٹی سے زیادہ سامان جو ہے وہ چاہیے ہے۔ بیٹی انسان کے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے، وہ اپنی بیٹی دے رہا ہے، سمجھے آپ کو سب کچھ دے رہا ہے، لیکن اگر کوئی اس طرح سے ڈیمانڈ کرے تو یقیناً آپ جان لیں کہ وہاں آپ کی بیٹی کی قدر نہیں ہونی ہے۔ پھر آپ جتنا مرضی اس کو سامان دے دیں، وہ لوگ کبھی بھی آپ کی بیٹی سے خوش نہیں ہوں گے، بلکہ مزید لانے کے لیے سامان کے اکساتے رہیں گے، تکلیفیں دیں گے، تاکہ آپ ان کے ضروریات پوری کرتے رہیں۔ اب یہ ہے کہ ہمیں اس طرح سے جہیز دینا چاہیے کہ اگر آپ صاحب استطاعت ہیں، آپ کی ایک بیٹی ہے یا 2 بیٹیاں، اور آپ اتنے حیثیت رکھتے ہیں، تو دونوں کو جہیز کے بجائے آپ گھر دے دیں۔ اور اگر آپ ظاہر ہے پلاٹس ہو گئے یا گھر ہو گئے بہت ایکسپینسو ہیں، وہ نہیں دے سکتے، تو صرف ضرورت کی اشیاء دیں۔ ضرورت کی اشیاء میں آ جاتی ہیں چند الیکٹرانکس کی چیزیں جو آپ افورڈ کر سکیں، جو آپ کی بچی کے فوری طور پہ کام آنے والی چیزیں ہوں۔ فرنیچر دے دیں، اور کپڑے مختصر دیں، یعنی کہ جس سیزن میں بچی کی شادی ہے اس سیزن کے 10-15 جوڑے اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں اچھے سے، وہ دے دیں۔ اس کے بعد روٹین لائف کے لیے اس کو جو بھی ضرورت ہوگی وہ اس کا ہسبینڈ اس کو لے کے دے، کیونکہ جتنے زیادہ اگر آپ کپڑے دیں گے، ایک تو یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کا وزن بڑھ جاتا ہے یا ان کی فزیک چینج ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ان کو وہ پرانے کپڑے فٹ نہیں آتے چند مہینوں کے بعد ہی، اور پھر بہت زیادہ کپڑے رکھے ہوں تو ہسبینڈ یا سسرال والے یہی کہتے ہیں کہ جی اتنے کپڑے ہیں
تو مزید بنانے کی یا خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کیا ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آدمی کو بیوی پر خرچہ کرنے کی یا اس کو پیسے دینے کی عادت جو ہے وہ ہوتی ہی نہیں ہے، اور پھر بعد میں جب بیویاں ضرورت کی چیزیں مانگتی ہیں تو وہ دیتے ہوئے جو ہے تھوڑا سا منہ بناتے ہیں۔ تو صرف ضرورت کے کپڑے دیں انہیں، اور جب بھی بچیاں گھر آئیں تو ان کو بہت زیادہ لین دین نہ کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ویسے تو بیٹیاں یہ ہے کہ جی ہم سوچتے ہیں کہ جی بیٹیوں کو دے دیں تاکہ ان کی جو ہے کوئی پریشانی نہ ہو، لیکن یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا جو شخص ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے میکے والے دیں تو ہمیں دلانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس طرح سسرال والوں میں لالچ کا جو عنصر ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اس طرح نہ کریں، مختصر سی چیزیں دیں، مختصر سا کام کریں، بہت زیادہ ایکسپینسو چیزیں نہ دیں، کیونکہ بہت سے سسرالی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لڑکی کو تنگ کرنے کے لیے اس کے جہیز کی بہت سی چیزیں توڑتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں، خاص طور پہ جہاں نندیں اپنے بچوں کے سمیت رہ رہی ہوں یا دیورانیاں جٹھانیاں زیادہ ہوتی ہیں تو وہاں جو لڑکی کا سامان ہے وہ رف یوز ہوتا ہے اگر زیادہ ہو، پھر وہ ظاہر ہے لڑکی تکلیف میں آتی ہے، وہ دکھی ہوتی ہے کہ میرے والدین کی اتنی محنت مشقت کی کمائی سے دی گئی چیز کو تباہ کیا جا رہا ہے، وہ بولتی ہے، پھر لڑائی جھگڑے گھروں میں بڑھتے ہیں اور اس سے آپ کی بیٹی کی ویلیو ڈاؤن ہوتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ کم چیزیں دیں اور صرف کام کی چیزیں دیں۔ اگر کچھ دن سسرالی بولیں گے کہ جی کم جہیز لائی ہیں، ایسا لائی ہیں، ویسا لائی ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کی کچھ بھی کہنے سے۔ آپ بچی کو جو اپنا پیسہ ہے چاہے اس کے نام پر بینک اکاؤنٹ بنوا دیں، چاہے اس کے لیے کوئی پلاٹ بک کروا کے وہاں قسطیں بھرتے رہیں، تاکہ جب شادی کے 10-15-20 سال بعد بچی کو ضرورت ہو تو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے، کیونکہ بیٹی کو سسرال میں ایڈجسٹ ہونے میں کم از کم بھی 4 سے 5-6 سال لگ جاتے ہیں، اور سم ٹائمز تو 10-10 سال لگ جاتے ہیں، جہاں پر لڑکے فل ٹائم اپنے ماں بہنوں یا بھابھیوں کے اشاروں پر چلتے ہیں، وہاں لڑکیوں کو سیٹل ہونے میں بہت ٹائم لگتا ہے۔ تو بالکل بھی بیٹیوں کو بہت زیادہ سامان یا پیسے دے کر نہ بھیجیں، نہ زیور زیادہ دیں، تاکہ کسی کو بھی لالچ نہ آئے، تاکہ کوئی ان کو نقصان نہ پہنچا سکے، تاکہ کوئی انہیں بلیک میل نہ کر سکے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جی بیٹی کو اپنے راز رکھنا سکھائیں، تاکہ یہ ہے کہ وہ میکے کی تعریف کرنے کے لیے بڑھا چڑھا کے بتائے کہ جی میرے میکے میں یہ چیز ہے، وہ چیز ہے، تو یا پھر وہ جو چیزیں دکھاوے کے لیے لے جائے کہ میری واہ واہ ہو جائے گی، میری تعریف ہو جائے گی، تو ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ صرف سسرالی جو ہے نا لینے کے لیے جو ہے نا اس کی تھوڑے دن تعریف کریں گے اور صرف سامان لیں گے، اور اس کے بعد اس کو ویلیو نہیں دیں گے۔ تو سامان سے نہیں، اپنی بیٹی کو ہنر اور سلیقہ اور عقل مندی سے سسرال میں رہ کر اپنی تعریف کرنا سکھائیے۔ سامان کیونکہ پرانا ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، تو جتنا کم سامان ہوگا اتنی کم دیکھ بھال کرنی پڑے گی، اور جو شوہر حضرات ہیں ان کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس رہے گا، اور پھر جب وہ خود اپنے ضرورت کی چیزوں کو اپنے گھر میں خریدیں گے تو وہ اس کی قدر بھی کریں گے۔ جہیز کے دیے ہوئے سامان کی کبھی بھی سسرال میں قدر نہیں ہوتی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے پیسے کو ایسی جگہ پہ برباد کرنے کے بجائے آپ ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی بیٹی اور داماد کو شادی ہوتے ہی عمرے کا ٹکٹ دے دیں، عمرے کا پیکج دے دیں، کوئی گاڑی دے دیں، لیکن وہ بھی بیٹی کے نام پر، تاکہ اس کو اس کی ملکیت ہو اور وہ اس کو انجوائے کر سکے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کی 2-4 بیٹیاں ہوں تو اعتدال سے کام لیں، ایسا نہ ہو کہ آپ ایک بیٹی کو تو بہت زیادہ دے دیں، اس کے سسرالی ڈیمانڈ کرتے جائیں اور پھر آپ کے پاس باقی بیٹیوں کو دینے کے لیے کچھ نہ بچے۔ تو یہ ہیں سب وہ باتیں جن پہ آپ کو عمل کرنا چاہیے۔ بہت زیادہ بستر، بہت زیادہ کپڑے، بہت زیادہ برتن، ایک ہی طرح کی کیٹیگری کے مختلف اسٹائلش برتن، ایسی چیزیں نہ دیں۔ اور بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جی وہ سسر کو بھی دے رہے ہیں تو دیوروں کو بھی دے رہے ہیں صرف دکھاوے کے لیے، ایسا نہ کریں۔ وہ لوگ جو نہیں دے پاتے ہیں ان پر بھی بہت برا اثر پڑتا ہے، ان کی بچیوں کے رشتوں میں مسئلے ہوتے ہیں، اور پھر اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اپنی بچی کو دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ سسرالیوں کو آپ جتنا مرضی دے دیں اس میں قدر بھی نہیں ہونی، اور دوسرا آپ کی بچی کو بہت زیادہ سامان کی وجہ سے نظر بھی لگ سکتی ہے، اور اس کا ہنستا بستا گھر جو ہے وہ بالکل تباہی پر بھی پہنچ سکتا ہے۔ تو دکھاوے کے بجائے سادگی کو فوقیت دیں۔ اور اگر میرا یہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہو تو ضرور اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور کوشش کریں کہ اپنی اور اپنی بیٹیوں کی جو آنے والی زندگی ہے اس کو آسان بنائیں۔
آپ کے گھر میں بیٹے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ بہوؤں سے جہیز نہ لیں، یا ان کو صرف اتنا کہہ دیں کہ جی آپ اپنی ضرورت کا سامان لائیں، کیونکہ اگر آپ نے کسی کی بیٹی سے جہیز لینا ہے تو پھر آپ اس کو علیحدہ گھر لے کے دیں، اور اگر آپ نے کسی سے جہیز نہیں لینا تو پھر کیونکہ ہر گھر میں کھانے پینے کا، پہننے اوڑھنے کا، رہنے سہنے کا سامان تو ہوتا ہی ہے، تو جہیز کا سامان ایکسٹرا لا کر رکھ کر پرانا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ گھروں کو سامان سے نہ بھریں، اپنی بھی زندگی آسان بنائیں، آنے والی لڑکی کی بھی زندگی آسان بنائیں، اور اپنی بیٹیوں کو بھی یہی سکھائیں کہ سادگی سے زندگی گزاریں، کیونکہ سادگی کی زندگی ہماری زندگی میں جو ہے برکت اور خوشیاں رکھتی ہے، جبکہ جتنا بھی دکھاوا کر لیں، جتنا بھی زیادہ ہم دنیا داری میں جائیں گے، ریاکاری میں جائیں گے، تو وہ نظر اور ٹوک لگ جانے کا اور ہائی لگ جانے کا باعث بنتا ہے، اور سم ٹائمز ہم حیران پریشان ہوتے ہیں کہ سب کچھ کر کے بھی ہماری زندگی میں سکون اور خوشیاں نہیں ہیں۔ تو اصل وجہ یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کی حسرت بھری نگاہیں ہماری خوشیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو آنے والی زندگی کو اچھا بنائیں اور جہیز جیسی لعنت کو کم سے کم کریں، تاکہ ہمارے معاشرے میں بہت سی ضرورت مند جو بچیاں ہیں ان کی زندگی آسان ہو سکے۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ نے جو بھی کمنٹس کرنے ہوں اس بارے میں، آپ کی کیا رائے ہے وہ آپ ضرور مجھے بتائیے گا۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔